میرا نام شاہینہ ہے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو مکمل طور پر والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کا دن پہنچا، تمام ذمہ داریاں بڑی دھوم دھام کی گئی تھی۔ میرا سسرال خاندان ایک ایسا خاندان تھا جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی تھی۔ تمام تر آسائشوں سے مزید محل جیسا گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں، حتیٰ کہ زندگی کی تمام تر سہولیات وہاں میسر تھیں۔ شادی والے دن میں تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار تھی، شاید کہ ہر لڑکی کی اس دن یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں جب بات کے گھر اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی، اس کی امی مجھے بڑے نازوں سے بہو بنا کر لاتی تھی۔ آخر میں ان کی بھانجی جو تھی میرے سسرال میں، میرے ساس سسر کے ساتھ میری ایک نند بھی تھی جو کہ شادی شدہ تھی، یعنی میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی خوبصورت اور اس کی سجاوٹ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جیسے میں تیار تھی ویسے ہی کمرے کو بھی سجایا گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا، مجھے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ سب لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ جواد کمرے میں داخل ہوا اور وہ میری جانب بڑھا۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے مجھے منہ دکھائی، میں گولڈ کی رنگ دی اور اس کے بعد میرا گھونگھٹ ہٹایا۔ پہلے وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، مگر ان نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد اس نے کہا، شاہینہ، تم مجھ سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ میں حیران ہو گئی، وہ ایسا کہہ رہا ہے؟ میں نے ہمت جٹا کر پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھ سے کسی قسم کی محبت یا قربت کی امید مت رکھنا۔ میرے تو جیسے حواس کھو گئے تھے۔ اس نے ایک زنانہ نزاکت سے میرا دوپٹہ اتارا اور اپنے سر کے گرد لپیٹ کر بولا، یہ دیکھو، میں اس دوپٹے میں تم سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں۔ مگر مجھے اسے دیکھنے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ دوبارہ میرے قریب آ گیا اور کہا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس راز کو سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میرے ماں باپ یہ اپنے والدین کی طرح خدمت کرنا، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، تو میں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میری مگر زبان پر تالا لگ گیا۔ وہ پوچھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گیا کہ تمہاری لال لپسٹک کہاں ہے؟ میرے اشارے کرنے پر وہ دروازے سے لال لپسٹک نکال کر لگانے لگا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ میرے لیٹتے ہی جواد نے کہا، یہ تمہارا بیڈ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی عورت کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مگر وہ رات جیسے پہاڑ جیسی تھی۔ میں ایک نامکمل انسان کی بیوی تھی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت کی طرح تیار ہوا، اپنا ریشمی لباس پہنا، ساتھ ہی میرا دل دوپٹہ اوڑھ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں جب نے دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی، نیند آنے ہی لگی تھی کہ فجر کی آذانیں ہونے لگیں۔ میں نے نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ اتنے میں جواد جاگ گیا۔ جاگتے ہی اس نے مجھ سے ہلایا، سوال یہی کیا، تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ اسے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ خیر، میں فوراً اٹھی اور الماری میں سے اس کے کپڑے دیکھنے لگی۔ جو سوٹ مجھے جواز کی مناسبت سے صحیح لگا میں نے نکال کر دے دیا، مگر میں نے کپڑے کا پکڑاتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا، آج تو آپ نے ولیمے میں جانا ہے؟ اس نے کہا، میرے آفس میں شادی سے زیادہ ضروری کام ہے، تقریب میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا، میری چیزیں مجھے ہمیشہ وقت پر چاہیے۔ پھر وہ آفس چلا گیا اور شام کو ولیمے کی تقریب کے لیے مجھے تیار کروایا گیا، مگر میرے دل کو کسی بھی بناؤ سنگھار میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جب میں اسٹیج پر بٹھایا گیا تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بڑے پیار سے اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، جو کہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، سب لوگ آ کر باری باری مل رہے تھے۔ اس کے دوست، رشتہ دار اور تقریباً سبھی سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی مگر قابل قبول جواد کے پاس آیا، اسے سلام کیا اور گلے لگایا۔
ساتھ ہی مجھے بھی سلام کیا۔ جواد نے مجھے بتایا کہ یہ سب بھی اس کا دوست ہے۔ اس نے شادی کا تحفہ میرے ہاتھ میں دیا اور جواد سے نظریں بچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ دیا کہ ابھی یہ تحفہ اکیلے بیٹھ کر دیکھیے گا۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا تھا۔ جواد کے باقی تمام دوستوں نے تحفے جواد کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ ہم بھی واپس گھر آ گئے۔ گزشتہ رات کی طرح یہ رات بھی گزر گئی، مگر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر حد درجے کا منافق ہے۔ دنیا کے سامنے اس کا روپ اور ہوتا ہے اور بند کمرے میں اس کا روپ اور ہے۔ پھر زندگی ایک روٹین سے چلنے لگی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا، میرا سارا وقت اس کی امی کے ساتھ گزرتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ ملازم نے بتایا کہ جواد صاحب کا کوئی دوست اور ان کی والدہ آئی ہیں۔ جب وہ اندر آیا تو مجھے وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ ذہن پر زور ڈالنے سے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے ہاتھ میں تحفہ تھمایا تھا۔ خیر گپ شپ ہو رہی تھی تو باتوں کے دوران معلوم ہوا کہ ان کا نام عامر ہے۔ میری ساس نے ان کے لیے بہترین کھانا بنوایا۔ کھانا کھانے کے وقت جواد بھی آ گیا۔ مجھے لگا تھا جیسے عامر وقفے سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ کھانے کے بعد مہمان گھر کو روانہ ہو گئے، مگر جاتے جاتے مجھے اور جواد کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کر گئے۔ جس دن عامر کے گھر دعوت پر جانا تھا اس سے ایک رات پہلے جواد نے مجھ سے پوچھا کہ تم کل کون سا جوڑا پہنو گی۔ میں نے اسے بتایا یہ والا پہننا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ جوڑا لے لیا اور کہا تم یہ نہیں پہنو گی۔ میں نے زبردستی اسے جوڑا لینے کی کوشش کی تھی، اس نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، ساتھ ہی میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہا میرے آگے زبان درازی اور بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ میں یہی شروع کرتا ہوں۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں اور جواد تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو جواد نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے میری ساس کے پاس لے گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کی خوبصورتی کو سراہا اور کہا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ بس اب مجھے جلد سے جلد دادی بنا دو۔ ان کی اس بات پر میرا دل پریشان سا ہو گیا۔ پھر ہم نے انہیں خدا حافظ کہا اور ہم گاڑیاں میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جواد نے نیا حکم صادر کر دیا، میرے والدین کی ہر بات کا جواب خوش اخلاق سے دیا کرو، اگر وہ کوئی غلط بات بھی کریں تو تم مسکرا کر جواب دینا۔ اب تو مجھے جواد سے خوف آنے لگا تھا۔ سارا سفر یوں ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ عامر کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ اور وہ گیٹ پر انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے، سب سے ملنے اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ عامر اور جواد آپس میں باتیں کرنے لگے اور میں عامر کی والدہ کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ کھانے پینے کی میز پر عامر کی نظریں مجھ پر واضح طور پر تھیں، جو کہ مجھے عجیب سا بے چین کر رہی تھیں، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ایک دو بار بہانے سے اس نے مجھے سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، جس کا میں نے سرسری میں جواب دیا تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو ہم دونوں گھر آ گئے۔ اگلے روز میری خالہ نے مجھے کہا چلو کچھ خریداری کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی، مگر مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ پہلے ہم انہیں کچھ کپڑے خریدے، پھر جوتوں کی دکان پر گئے۔ ہم جب وہاں سے نکل رہے تھے تو ہمیں عامر نظر آیا۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ہماری طرف آ گیا اور سلام کر کے حال پوچھنے لگا۔ پھر اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس مختصر سی بات چیت کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ عامر کی نگاہیں مجھ سے بے چین کر رہی تھی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، جو چیز میری خالہ نہیں سمجھ پائیں کہ میں اداس ہوں یا میری طبیعت خراب ہے، یہ تو عامر ایک نظر میں جان گیا تھا۔ خیر میں نے اس کا خیال ذہن سے جھٹکا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، بہت نوکروں کے بس سے باہر تھی۔ اس وقت کسی سمجھدار آدمی کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر جواد اور میرے سسرال نہیں کھا رہے تھے۔ میں نے گھر میں موجود نمبر والی ڈائری نکالی، اس پر سب سے پہلے عامر کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال بلایا، ساتھ میں خالہ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ خالہ کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اسی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں اور عامر باہر کھڑے تھے، میں رو رہی تھی کیونکہ اس گھر میں وہی میرا سہارا تھا۔ عامر میرے پاس آیا اور مجھے تسلی دی، لیکن اس کے الفاظ انتہائی نرم تھے۔ اس نے مجھے چپ کروایا تو میرے آنسو تھم گئے۔
پھر وہ میرے لیے پانی لے کر آیا، پانی پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ذرا سا ٹکرایا تو اس نے فوراً کہا، ارے آپ کو تو تیز بخار، مجھے لگتا ہے آپ کا اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا، اس کی فکر دل ہی دل میں مجھے اچھی لگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ خالہ ہوش میں آ گئی ہیں، ہم ان سے مل سکتے ہیں، رات کو انہیں گھر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے عامر کا بھی شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے ہم وقت پر ہسپتال پہنچ گئے تھے، حالات بالکل ٹھیک تھے۔ تھوڑی دیر بعد جواد اور میرے سسر بھی آ گئے۔ شام کو ہم سب خالہ کو گھر واپس لے آئے تھے۔ وہ اپنے گھر چلا گیا مگر جاتے جاتے چپکے سے ایک بار مجھے میرا خیال رکھنے کی تلقین کر گیا۔ عامر کے جانے کے بعد خالہ نے مجھے اور جواد کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دادی بنا دو تاکہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ میں نے ان کی بات پر مسکرا کر کہا، انشاءاللہ خالہ آپ بہت جلد خوشخبری دیں گے۔ خالہ بھی یہ سن کر مسکرا دی۔ اور دوسری طرف جواد کو میرا عامر سے بات کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے میرا بازو بری طرح سے مروڑا اور مجھے کہا، آئندہ عامر سے دور رہنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بات کرنے میں اس میں برائی کیا ہے۔ اس وقت مجھے تیز بخار بھی ہو رہا تھا۔ خیر میں اس بات کو نظر انداز کر کے سو گئی۔ اگلے روز عامر کی کال میرے نمبر پر آئی، میں حیران ہوئی۔ پھر میں نے کال یس کی۔ عامر کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو کال کار کے حال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کل آپ کو بہت تیز بخار تھا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کر انجان بن گئی اور پوچھا، آپ میرے بارے میں اتنی فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ اس نے بڑی دل لگی سے جواب دیا، کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ خیر حال چال پوچھنے کے بعد میں نے اللہ حافظ کہہ دیا۔ 2 دن بعد عامر نے مجھے دوبارہ کال کی اور کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ مجھ سے باہر ملیں گی تو بات اچھے سے ہوگی۔ سنیں، مجھے یاد دلایا کہ ولیمے والے دن اس نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میں نے ابھی تک کھول کر نہیں دیکھا مگر اب ضرور کھول کر دیکھوں گی۔ عامر نے ایک بار پھر باہر ملنے کو کہا۔ میں نے بھی اس کو دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی مگر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کی طرح عامر سے جا کر ملوں۔ اگلے روز جواد کے جانے کے بعد میں نے کمرے کو بند کر کیا اور عامر کا دیا ہوا گفٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں میرے لیے بہت ہی خوبصورت سی چوڑیاں تھیں اور ساتھ میں ایک تحریر بھی تھی جسے پڑھنے کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو عامر کی وجہ سے نہیں بہہ رہے تھے بلکہ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اور اب میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عامر سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ میں اسی دن عامر سے ملنے چلی گئی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عامر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، جس کا شوہر اسے پیار نہ دے سکے ان بیویوں کی آنکھیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو میں اس کی بات پر چونک گئی مگر پھر اس نے کہا، حیران نہ ہو، میں سب جانتا ہوں جواد آپ کی محبت اور خلوص کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ تو شادی جیسے رشتوں کے لائق بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم؟ کہنے لگا، یہ سب تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تب سے جب جواد نے کالج میں میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، مگر میں اسے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، وہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ ایک دن آپ اسے چھوڑ دیں گی، میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس کی باتیں مجھے کسی خواب جیسی لگ رہی تھیں مگر میں انہیں حقیقت میں نہیں بدلنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی مجھے جواد کی 2 تنبیہ بھی یاد آ گئیں جب اس نے مجھے عامر سے بات کرنے سے سختی سے روکا تھا۔ مجھے جواد کے اس قدر بھڑکنے کی وجہ معلوم ہو گئی تھی کیونکہ شادی کی رات والی حرکت کی وجہ سے میرے دل میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے عامر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، فی الحال تو جواد نے مجھے نہیں چھوڑا مگر تمہارا فکر کرنا اور میرا خیال رکھنا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دینا میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مشکل وقت میں سہارا ساتھ دینے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ خیر کافی پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ گھر آ کر بھی اس کا خیال میرے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا۔ جواد
کا لڑنا جھگڑنا اب کچھ بھی محسوس نہ ہوتا۔ شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ میں اور جواد کسی بھی تقریب میں جاتے تو لوگ پہلے بچے کا سوال پوچھتے، جسے سن کر مجھے بالکل برا نہ لگتا، کیونکہ بچے کا مطالبہ اسے اپنی ہی کمزوری محسوس ہوتا تھا۔ اب بس مجھے جواد کی محبت کی بے پرواہ نہیں تھی۔ اب جب میں بھی موقع ملتا تو عامر سے ملنے چلی جاتی۔ تقریباً 6 ماہ ایسے چلتا رہا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جواد گھر پر تھا۔ میں نے جواد کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جواد کو کہا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں تو ایک دم شل ہو گئی۔ جواد مسکرایا اور ڈاکٹر سے احتیاط وغیرہ پوچھنے لگا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ جواد بالکل خاموش تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سب کو بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کہہ کر جواد کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے تک آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جواد مسکرانے لگا اور بولا، چلو آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی میری مردانگی پر شک کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے اگلے سوال نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ کہنے لگا، اچھا یہ تو بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے تو میں چپ رہی، پھر نہ ڈرتے ڈرتے جواب دیا، یہ بچہ عامر کا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا دماغ ٹکرا گیا۔ کہنے لگا، یہ بکواس کر رہی ہو، عامر صرف میرا ہے، تمہیں اس کے بچے کو ضائع کروانا ہوگا۔ میں اس کے اس رد عمل کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے پر بہت غصہ کیا اور اس کے رویے پر حیران ہو گئی۔ میں نے اس وقت خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد رات گئے تک میں اپنے بچے کو بچانے کی ترکیبیں سوچتی رہی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ جب جواد سویا ہوا تھا، میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ شاید یہی واحد حل تھا، کیونکہ بچے اس دنیا سے زیادہ بچانے کے لیے میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی جواد مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور میرا ابورشن کروا دیتا۔ میں جب کہ گھر سے پچھلے دروازے سے باہر نکل لی اور روڈ پر دیوانہ وار چلنے لگی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، میں کسی طرف جاؤں۔ رات کے اس وقت کوئی رکشہ بھی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے جواد سے دور جانا ہے، بہت دور، تاکہ وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر شاید قدرت کا کچھ اور منظور تھا۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس سے میری ٹکر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے آخری منظر دھندلا اندھیرا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے سامنے عامر بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ یہاں کیسے آیا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، عامر پلیز میرے بچے کو بچا لو۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، شاہینہ اب تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری تو یہ بات سنتے ہی دنیا لٹ گئی۔ میں رونے لگی تھی۔ عامر نے مجھے بہت تسلی دی۔ اس نے کہا، بچہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے آنسو تو تھم نہیں رہے تھے۔ عامر مجھے تسلی دے رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں کچھ باقی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہ چاہا۔ ایک رات مجھے خواب میں لگا جیسے جواد میرے پاس آیا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس دن میں اتنا ڈری کہ دوبارہ پرسکون نیند نہ آئی۔ عامر بہت کوشش کی کہ میرا دل بہل جائے۔ وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، مگر میرے اندر کچھ بولنے کی سکت نہیں تھی۔ بالآخر ڈاکٹرز نے 6 مہینے کی محنت کے بعد میں اٹھ کر چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوئی۔ مجھے اس نے اپنی محبت کا بار بار یقین دلایا۔ عامر کی محبت کا خوبصورت اظہار سن کر مجھے زندگی حسین لگتی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہارے گھر والے تو نہیں مانیں گے، مگر اس نے مجھے یہ خوشخبری سنا کر ایک بار پھر زندگی کی امید دے دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی منا چکا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بالکل شہزادیوں والا احساس ہوا۔ اس نے جواد کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ بہت جلد ہی ہماری طلاق ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد عامر نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شروع میں عامر کی امی کا رویہ میرے ساتھ ذرا سخت تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میری خالہ کی بہترین دوست رہ چکی تھی۔ مگر عامر کی محبت سختی سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ آہستہ آہستہ آنٹی نے مجھے پسند کرنا شروع کر دیا۔
انہوں نے مجھے دل سے قبول کر لیا۔ اب میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ آج عامر اور میں اپنے کیے گناہ کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ عامر نکاح سے پہلے یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر میں بہک گئی تھی۔ انہوں نے جو گفٹ مجھے دیا تھا اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ تمہارا شوہر جو جواد شادی کے لائق نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ تم مجھے پہلی نظر سے بہت اچھی لگی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو۔ اگر میں اس وقت عامر کا کہنا مان لیتی تو ہم دونوں سے اتنا بڑا گناہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ عامر اور میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے۔ میری زندگی عامر کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ عامر اور میری اپنی جان سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس بچے نے ہمارے رشتے کو مضبوط کر دیا۔ دوستو کیسی لگی ہماری کہانی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔